ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ ہم نے جو کچھ تھا ان کو دے دیا اور ہینڈز آر کلین. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ پارٹیاں جو ہیں وہ لیتی ہیں فنڈز، یہ روایت ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو بھارت اور اسرائیل والا الزام ہے وہ درست نہیں ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ نام نہیں لیے کہ بعض اور سیاسی جماعتیں بھی ہیں دو بڑے ممالک سے، غالباً ان کا اشارہ پی ایم ایل این جو مستفید ہوتا رہا وہ اس طرف ہے. تو اب تو آپ اس سہ رکنی کمیٹی کے رکن ہیں جو اس معاملے کی، وہ تو خیر براڈ شیٹ سے متعلق، جی براڈ شیٹ سے متعلق ہے. تو یہ اس کے بارے میں کہیے کہ کیا یہ واقعی اتنی یہ آپ لوگ سرخرو ہو چکے تھے تو پھر 6 سال کیوں لگایا اس معاملے میں؟ دیکھیں نظامی صاحب، پہلی بات تو یہ ذرا تھوڑا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ کیوں کیس ہوا اور کیسے ہوا. یہ 3 جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، تینوں کے فنڈنگ سے متعلق کیسز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن. اب جو بات آپ نے کہی ہے وہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ کہ فنڈنگ جو ہے یہ کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی، کس نے کی، یہ لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے اور اس کی ایک آزاد اور انڈیپینڈنٹ جو تحقیقات ہیں وہ ہونی چاہیے. اب ہو کیا رہا تھا؟ ہو یہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی وہ واحد پارٹی تھی جس کی فنڈنگ ایک پبلک فنڈنگ تھی. یعنی وہاں پہ عمران خان چونکہ شوکت خانم اور نمل جیسے ادارے بنا چکے تھے، ان کو پتا تھا کہ فنڈنگ کیسے کرتے ہیں، لہذا انہوں نے یہ کیا کہ فنڈنگ کو بالکل نیچے طبقے میں لے گئے اور خصوصاً اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کے لیے ایک نظام وضع کیا کہ آپ $5، $10، $50، $100 پارٹی کو فنڈ کر سکیں. باقی پارٹیز کے اندر تو فنڈنگ کا پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کے تو صرف یہ ہو رہا تھا کہ 2 4 6 سیٹ جو تھے وہ پارٹیز کو چلا رہے تھے. لہٰذا اس وقت پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا فنڈنگ کا کوئی ریکارڈ اویلیبل ہی نہیں ہے، اور جو اویلیبل ہے وہ بھی اتنا آپ کہیے کہ شرمناک ہے کہ مثلا نواز شریف صاحب نے پی ایم ایل این کے اکاؤنٹ کو استعمال کیا منی لانڈرنگ کے لیے بھی اور منی وائٹنگ کے لیے بھی، اور 14 کروڑ روپیہ اکاؤنٹ میں ڈالا گیا، وہاں سے نکالا گیا. یہ سارا الیکشن کمیشن کا ریکارڈ. اب جو ڈیلے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری غلطی ہے پی ٹی آئی کی وہ یہ ہوئی کہ ہم سے میڈیا ہینڈلنگ اچھی نہیں ہوئی، کمیونیکیشن اچھی نہیں ہوئی، اور یہ جو کیس جو ہے یہ ڈیلے ہوا. یہ ڈیلے کیوں ہوا؟ یہ ڈیلے اس لیے ہوا کہ مثال کے طور کے اوپر پہلے بات تو یہ آ گئی کہ جب یہ آڈیٹڈ فنڈز ہیں تو آڈیٹڈ فنڈز کو دوبارہ آڈٹ ہونا چاہیے، عمومی طور کے اوپر نہیں ہوتا، اور اسٹرانگ لیگل گراؤنڈ تھی کہ ہمارا اکاؤنٹ تو آڈیٹڈ ہے، باقی اکاؤنٹ تو ہے ہی نہیں، آپ پہلے ان کے ہی کریں اور اس کو آپ نہیں کھولنا چاہیے. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ آپ جو لوگ فنڈ دے رہے ہیں ان کی ڈیٹیل جو ہیں وہ آپ اوپن نہیں کر سکتے. وہ کیوں اوپن نہیں کر سکتے؟ مثلا جو کریڈٹ کارڈز ہیں، مثلا جو لوگوں نے آپ کو $100 یا $50 یا $500 دیے ہیں، ان کی ڈیٹیلز اکاؤنٹس کی وہ آپ اوپن نہیں کرتے، کیونکہ وہ جو آئیڈینٹیٹیز ہیں وہ پھر مس یوز ہوں گی. وہ کہیں پہ جا کے لوگ جو ہیں وہ جو کریڈٹ کارڈز ہیں وہ مس یوز ہوں گے. لہٰذا جو پرائیویسی مینٹین کرنے کا معاملہ تھا اس کے اوپر الیکشن کمیشن سے جھگڑا رہا اور وہ اب بھی رہا، اور اب آ کر کے یہ معاملہ سیٹل ہوا ہے. بٹ آئی بلیو کہ یہ جو فنڈنگ کے کیسز ہے یہ الیکشن کمیشن کو یہ موقع دیں گے کہ وہ پارٹیز کو ایک سٹرکچر دے سکیں کہ آپ نے اپنی فنڈنگ کیسے کرنی ہے، اور یہ ایک بیسز ہوں گی ٹرانسپیرنسی کی پاکستان. تو یہ کرائٹیریا ہوگا ایک قسم کا، یہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ کرائٹیریا پہلے قانون میں تو لے ڈاؤن ہے لیکن پریکٹس میں نہیں ہے. اب الیکشن کمیشن کو یہ موقع ملے گا کہ وہ پریکٹس میں لا سکے. اچھا فواد صاحب، یہ جو کمیٹی آپ کی سہ رکنی ہے یہ براڈ شیٹ کے حوالے سے، ابھی تو یہ الزامات کی بوچھاڑ ہے، میڈیا میں رونق لگی ہوئی ہے، وہ کبھی موسوی بھی خوب انٹرویو وغیرہ دے رہا ہے، اور جو صحیح صورت حال ہے پتہ نہیں لگ رہا ہے، الزامات کی بھی بوچھاڑ ہو رہی ہے. تو آپ کا مشن کیا ہے کہ آپ نے صرف اس سے یہ نکالنا ہے کہ اس سے نواز شریف کے کتنے کیا فائدہ اٹھایا، یا آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ وہ کبھی صاحب یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ کک بیکس جو ہیں وہ یا کٹ جس کو کہتے ہیں وہ مانگے گئے ان سے،
پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے کو بتا رہا تھا کہ براڈ شیلڈ کمپنی جو دوبارہ بنی تو وہ اس کے پیچھے بھی کوئی پاکستانی ہے. تو یہ ساری چیزیں لے آئیں گے یا کیا یا مطلب فرض کریں کہ کوئی سرکاری اہلکار آتے ہیں کہ جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا تو ان کے نام بھی تجویز کریں گے؟ نہیں دیکھیں، میں نے کل اپنی پریس کانفرنس میں بڑی ڈیٹیل سے اس کا پس منظر جو ہے وہ بتایا ہے. اس کے پیچھے جو 1999 میں جب یہ کمپنی سامنے آئی اس وقت اس کے نام ٹروبیو کے نام سے یہ کمپنی سامنے آئی، اور جو انٹروڈیوس اس وقت کے چیئرمین نیب کو جو کرایا گیا فواد جی انہوں نے وہ انٹروڈیوس کرایا اور ایک پورا انہوں نے فریم ورک کریٹ کیا جس میں انہوں نے 2 نئی کمپنیاں بنائی، ایک براڈ شیٹ بنائی اور ایک ARA بنائی، جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی جو پاکستان کا پیسہ باہر گیا ہوا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. اور انہوں نے کہا جی ہم آپ سے چارج کچھ نہیں کریں گے، ہم جو 20% آئیں گے، جو ہم پیسہ واپس آئیں گے اس کا 20% ہمارا ہوگا. تو اپیرنٹلی ایک فیئر ڈیل تھی. 2003 میں جب آپ کو بتائیے جو پھر یہ مشرف صاحب کا اور نواز شریف صاحب کی جب ڈیل ہوگی تو گورنمنٹ کا انٹرسٹ لوز ہو گیا اس ساری ڈیل میں اس وقت کی. اس کے بعد سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا جی جو GIT نے اور انہوں نے کی آئیڈینٹیفائی کی. اب اس کے اندر اوبویسلی 2-3 کئی کمپلیکسٹیز ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا دیں جو انشاءاللہ کل پرائم منسٹر صاحب بنا دیں گے اور وہ اس کی تحقیقات کرے گا. جی یہ نظام صاحب کل بھی ان کا فیصلہ ہوا تھا کہ اس کے جو سربراہ ہوں گے وہ سابق ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج ہوں گے، اور میرا خیال اس میں ایک سینئر وکیل بھی ہوں گے اور کوئی FIA کے بھی سینئر عہدیدار ہوں گے. لیکن سوال یہ ہے فواد صاحب، دیکھیں کاوہ موسوی کے الزامات کی بنیاد پہ اگر یہ کمیشن بن رہا ہے اور اس براڈ شیٹ سے متعلق تحقیقات کرنی ہے، انہوں نے تو کسی کو نہیں بخشا. ایون وہ جو مشیر احتساب ہیں آپ کے شہزاد اکبر صاحب، وہ ان پہ بھی الزام عائد کر رہے ہیں، ان سے متعلق بھی شکوک و شبہات. میرا اشارہ اسی طرف. جی تو یہ کمیشن کیا شہزاد اکبر صاحب کے کو بھی شامل تفتیش کرے گا؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موسوی صاحب ہیں وہ ایک کریکٹر ہیں، ادروائز تو جو یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے یہ تو آربیٹریشن کا جو فیصلہ ہے، اس کے بعد جو آپ کی کوانٹم کا یعنی جو کوانٹم طے کیا گیا ہے لیبلٹیز کا اس کا جو فیصلہ ہے، اور پھر لنڈن ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ تو اس سے نکلتا ہے. اور اس کے اندر پھر جو باقی لوگ شامل ہیں یا معاملات شامل ہیں، کمیشن کو تو پورا اختیار ہے کہ وہ لوگوں کو بلائے، ان سے سمجھے اور اس کے مطابق اپنی انویسٹیگیشن کرے. وہ جو بھی اس میں شامل ہوں گے ان کے اوپر کریں گے. لیکن شہزاد اکبر کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں موسوی صاحب نے تو کہا ہے کہ ہی از اے مین آف انٹیگریٹی. تو میرا نہیں خیال انہوں نے ان کے اوپر کوئی الزام لگایا. اور نہ ہی شہزاد اکبر تو دیکھیے نا 2000 اصل جو معاملہ ہے وہ 2000 اور 2003 کے درمیان ہے. شہزاد اکبر تو اس وقت انوالو نہیں تھے اس سارے معاملے. جی اچھا، یہ پرانی بات ہے. ابھی جو نظامی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ موسوی صاحب کے جو الزامات ہیں ان کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، ہی از اے کریکٹر، اور وہ میرا خیال اب وہ یہ کریکٹر کس لیے اڈاپٹ کر رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا وہ پہلے جرمانہ لینے کے بعد اب کسی نئے معاہدے کی تلاش میں ہیں؟ کچھ تو کہتے ہیں کہ شاید کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، براڈ شیٹ کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہوئی ہے. میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جو کمیشن بنی اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ کمیشنز جو بھی بنتے ہیں ان کا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے. اس کے مثلاً اگر آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ نتیجہ نہیں نکلا. مثال کے طور کے اوپر آپ یہ جو GIT بنی تھی نواز شریف کی، اس کا نتیجہ نکلا ہے نا. نواز شریف جو ہے ان کے خلاف کیسز بنے ہیں اور مریم نواز جو ہیں ان کے خلاف کیسز بنے ہیں. اسی طریقے سے جو باقی اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے آپ کا جو چینی کا کمیشن ہے یا جو آپ کا آٹے کا کمیشن ہے، ان سب کے اوپر عمل درآمد ہوئے ہیں. ان کے اوپر جو ہے وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے آئے ہیں، چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں. تو ایسی بات تو نہیں ہے کہ کمیشن کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. جی اچھا فواد صاحب، یہ پرائم منسٹر نے جو تقریر کی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انقلاب کی شروعات ہو چکی ہیں. تو ابھی تو بڑی مشکل مراحل ہیں، حالات جو ہیں اقتصادی طور پہ اور بے روزگاری کے لحاظ سے، کووڈ کو دیکھیں، کرپشن بہت اس کا زور گرم ہے. جیسے پرائم منسٹر نے خود ایڈمٹ کیا کہ سارے ڈاکو اکٹھے ہو گئے، تو ابھی ان میں سے کسی کا احتساب بھی نہیں ہو سکا. تو کس طرح انقلاب آ گیا
इंकलाबी सूरत हाल ये होती है रियासत मदीना की। लेकिन अब वो तो जाविया है ना देखने का कि क्या जाविया है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप समझे कि जी अभी नवाज शरीफ से पैसे वापस नहीं आए, या जो ये इतना पैसा बाहर गया है वो वापस नहीं आया, तो आप कहेंगे नाकामी है। लेकिन दूसरी सूरत में हम ये कहेंगे कि पहली बार 2 बड़े जो केसेस हैं उनका फैसला हुआ, नवाज शरीफ को सज़ा हुई, मरियम नवाज को सज़ा हुई, और वो जो है उनको ये पाकिस्तान में इससे पहले नहीं हुआ, या जिस तरह तफसील के साथ ये केसेस सामने। और दूसरा आपने चूँकि सारे बाकी पिछले सारे एहतसाब और ये सारे मामला देखें, उस वक्त ये होता था कि किसी बंदे को पकड़ते थे, उसको आप जो है वो जूते मारते थे पुलिस वाले, वो बयान मर्जी का दे देते था पुलिस वाले का और कहते थे एहतसाब हो गया। अब जो सारा सिस्टम या प्रोसेस आया है, इसमें आप देखें किसी के ऊपर कोई ओरल एविडेंस तो है ही नहीं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है सारी की सारी जो आपके सामने है। इसी तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मैं समझता हूँ कि जो असल इनकलाब इमरान खान लेके आए हैं वो ये है कि एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन की इब्तिदा हुई है। आपने शौकत अजीज साहब से लेके अब तक जो आखिरी हमारी गवर्नमेंट रही उस वक्त तक हमने ये किया कि पाकिस्तान जितने बड़े मुल्क को हमने सर्विस इकॉनमी क्रिएट बना दिया। अब पहली बार पाकिस्तान के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चीज़ें आई हैं, जो बहुत बड़ी शिफ्ट है। और इसी तरह से ये बूम आएगा, इंडस्ट्री का बूम आएगा, चीज़ें आएंगी जो अब ये इसलिए मैं समझता हूँ कि ठीक है उसमें कई मसाइल भी हैं, और उसमें मैं जो बड़े मसाइल हैं जुडिशल रिफॉर्म्स जो हमारा एक बुनियादी वादा है वो उस तरफ उतनी पेशरफ्त नहीं हुई है जितनी पेशरफ्त होनी चाहिए।